بھئی جو چیز ہوگی سامنے آ جائے گی، اچھی ہوگی سامنے آ جائے گی، بری ہو جائے گی سامنے ہو جائے گی. لیکن کیا ہوا؟ جوش میں کیے جا رہے. ایک ایک کو جا کے سمجھایا کہ بھئی ٹھہر جاؤ نا، جتنی گالیاں دینی ہیں دے لینا، تھوڑا ٹھہر تو جاؤ، صبر تو کر لو. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے حمایت کریں اور نہ کبھی کریں گے، لیکن ذرا صبر تو کرو. وہاں کے 70-80 لاکھ شیعوں کی جان و مال اور عزت کا معاملہ ہے، تم نہیں جا رہے ہو بچانے. تم یہاں بیٹھ کے ٹپٹ ٹپٹ پٹٹ پٹٹ زبانیں چلے جا رہے ہو. وہاں کون ہے؟ وہاں کے لوگ، وہاں کے علماء سمجھتے ہیں نا مصلحت کو، کیونکہ پچھلا تجربے ہیں نا 20-21 سال پہلے کے، کیسا قتل عام ہوا تھا. اچھا ان کو بھی تجربہ اور آنے والوں کو بھی تجربہ. آنے والوں کو بھی معلوم تھا کہ ادھر ہوا تھا اور اس کے بعد ہمارا دھڑن تختہ ہو گیا تھا. خاص طور پہ مزار شریف کا واقعہ کہ وہ آج تک ان کے دلوں پہ دھاگ بیٹھی ہوئی، کیونکہ لوگوں نے کہہ دیا تھا تم نے مزار شریف کو بند کیا ہے، یہاں تم نے عزاداری نہیں ہونے دی، یہ تمہاری زندگی کا، یہ تمہاری حکومت کا آخری سال ہوگا. کیونکہ وہاں ایک کہاوت چلی آ رہی ہے ہمیشہ سینہ بہ سینہ کہ جس سال یہاں پہ اس روضے کو بند کیا جائے گا مزار شریف کو، جو بھی حکومت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. ظاہر شاہ کی حکومت اسی چکر میں ختم ہوئی، داؤد کی حکومت اسی چکر میں ختم ہوئی، نور محمد تراکی کی اسی چکر میں ختم ہوئی، جب جس نے وہاں پہ پابندی لگائی. تو اب وہ کیا ہوا؟ اب جب آئے تو تجربہ ہے نا، اب انہیں حکومت کرنا ہے. پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے. 21 سال پہلے انہیں معلوم تھا؟ انہیں کچھ ہی نہیں معلوم تھا. لیکن اب 20-21 سال میں تجربہ ہوا. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا کہ کچھ نہیں معلوم، میرے پاس علم غیب نہیں ہے، کل حالات بدل جائیں میں کیا کروں. میں تو موجودہ صورتحال کا تجزیہ کر رہا ہوں جو ابھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو ابھی کیا ہوا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. کچھ بھی نہ سوچئے کہ وہاں ان کی حکومت آ گئی، سب کچھ ہو گیا. یہاں جو اس کے آنے سے پہلے اچھل رہے تھے کہ اب آ گئے، اب ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو، اب ہم شیعوں کو قتل عام کر دیں گے. اور شیعہ بھی گھبرائے ہوئے تھے. ہوا کیا وہاں پہ؟ وہاں ہو گیا الٹا. اس کا ثبوت آج تک کسی اس پارٹی نے ان کو مبارکباد ہی نہیں دی. وہ ایک اسلامی جماعت کو چھوڑ دیجئے، جماعت اسلامی کو، وہ بیچاری کا کوئی بچا ہے نہیں کچھ. اب وہ یہی کرتے رہتے ادھر کے ساتھ ادھر کے ساتھ. معذرت کے ساتھ میرے دوست بھی ہیں اس میں بڑے بڑے، برا مت مانیے میری بات کا، لیکن آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا ہے. تو لیکن باقی کسی نے ریڈیو، یہ تو تیار بیٹھے تھے کہ جس دن ان کی حکومت آئے گی لاکھوں کی ریلیاں پاکستان میں نکلیں گی. نکالی؟ نہیں نکالی. نعرے لگائے؟ نہیں لگائے. مبارکباد تک نہیں دی. کیوں؟ دل ملا گئے کہ یہ وہ تو نہیں ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے. سمجھے؟ یہ وہ نہیں ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے. ایک ایک علاقے میں چلے گئے. وہ کہا بالکل کرو، اپنا سب کچھ کرو. وہ ہماری یہاں ایک دو جغادری بہت زیادہ بقرات بنتے ہیں، آ کے بیٹھ گئے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں بنی امیہ سے اجازت لینے کی. اچھا تو یہاں کیا بنی ہاشم سے لے رہا ہے اجازت؟ نہیں. یہاں کون بیٹھے ہیں؟ یہاں جن سے تو اجازت لے رہا ہے وہ کون ہے؟ بنی ہاشم ہے، وہ بنی فاطمہ ہے، وہ کون ہے جن سے تو اجازت لی جا رہا ہے؟ خواہ مخواہ کی لن ترانی لوگوں کے ذہنوں پہ چھا کے ان کے جذبات کا استحصال کر کے باتیں کر رہے ہو. اتنے بڑے سورما ہو تو جاؤ وہاں چلے جاؤ نا، جاؤ ان کی قیادت کر لو. وہاں کے لوگ جانتے ہیں جیسے ہم یہاں کا جانتے ہیں نا، ہم یہاں کا کہ بھئی ہمیں یہاں کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے. تو وہاں کے لوگ جانتے وہ فیصلہ کریں گے کہ تم کرو گے میں کروں گا. آپ انصاف سے بتاؤ کون فیصلے کریں گے بھائی؟ ہاں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. اگر ان کی مدد کی ضرورت ہے تو ہم کریں گے، اگر ان کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے تو ہم نکلیں گے. یہ ہمارا کام ہے. ہمارا کام یہ نہیں کہ ان کے فیصلے ہم یہاں بیٹھ کے منبر پہ کریں، اور فیصلے بھی نہیں کریں، بات کر کے بھاگ جائیں، بات کر کے نکل جائیں. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ ایسے کوئی طریقہ ہوتا؟ آپ نے دیکھا ابھی گزشتہ جمعے کتنے عرصے کے بعد نماز جمعہ قائم ہوئی پورے افغانستان میں شیعوں کی. برسوں کے بعد. ایک دو جگہ ہوتی تھی بس، باقی جگہ نہیں. کیوں؟ وہ سیکورٹی ان کی مجبوری ہے. انہیں دنیا کو یہ شو کرنا ہے کہ یہاں ہر مکتب فکر آزاد ہے. سمجھ گئے؟ یہ آپ کی محبت میں نہیں ہو رہا، یہ اپنی حکومت اور اقتدار کو بچانے کے لالچ میں ہو رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لو میں تو سمجھا تھا
میں سمجھا تھا مختصر کروں گا، وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی مجلس. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ استقامت، وہاں کے ہزاروں مومنین کی استقامت چھوڑا نہیں انہیں نے علاقہ، نہ بامیان چھوڑا، نہ قندھار چھوڑا، نہ ہرات چھوڑا، کوئی آبادی نہیں چھوڑی انہوں نے اپنی. مر گئے 2-3 لاکھ شہید کیے گئے، 30,000 تو بامیان میں اتنی چھوٹی جگہ میں مار دیے گئے تھے. لیکن آج ان شہداء کا خون اثر دکھا رہا ہے کہ نہیں دکھا رہا؟ آج وہی لوگ سیکیورٹی کر رہے ہیں کھڑے میں اور جمعہ پڑھوا رہے ہیں. آپ نے پتہ نہیں دیکھا، میں نے تو دیکھا کہ بلا کے لے کہ آپ جمعہ پڑھیں، کوئی خطرہ نہیں، ہم پہرا دیں گے. ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے بندو، یہ دنیاوی سیاست میں اپنے دین کو بچاتے ہوئے بڑے طریقے سے راستہ نکالنا پڑتا ہے. دنیاوی سیاست میں خطرہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ دین بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. نہیں، یہی تو مومن کی فراست ہے کہ اپنے دین کو بچاتے. سیاست کو ترجیح نہیں ہوتی، دین کو ترجیح. اور ہمارے یہاں دونوں قسم کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ دین بعد میں ہے، پہلے پارٹی، پہلے کیونکہ مشیر پارٹی بنائے گی، مولا تھوڑی بنائیں گے. وزیر پارٹی بنائے گی، مولا تھوڑی بنائیں گے. کیا عقیدہ ہے فتم پر، ہے فتم پر. تمہیں معلوم ہی نہیں کہ مولا جو بنائے گا وہ کیا بنائے گا. تمہیں معلوم ہی نہیں کہ مولا جو عزت دے گا وہ کیا عزت دے گا. یہ چند دن ذرا سا منصب، ذرا سے پروٹوکول کے لیے اپنا دین بیچ دیتے ہو. اس پروٹوکول کو بچانے کے لیے ہر بات ان کی ماننا شروع کر دیتے ہو. یہ ہے زندگی. اور پھر مر جاؤ گے سب. کتنے بڑے بڑے مر گئے نا. کہاں گیا پروٹوکول؟ کہاں گئی مراعات؟ بچے لڑ رہے ہیں، مقدمے لڑ رہے ہیں، میرا وہ کہتا ہے میرا، وہ کہتا ہے میرا. حتیٰ کہ مولویوں کے بچے بھی کراچی میں مقدمے لڑ رہے ہیں. کیوں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لوگ سمجھتے تھے تو دری پہ رہتا ہے. بعد میں نکلے 5.5 ارب روپے. کتنے نکلے؟ کیا کیا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد. استقامت. اب اس کی تشریح کریں گے نا آگے جا کے انشاءاللہ کل سے مجالس میں. زندگی رہی تو مقدمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا نا. یہ دور ہے استقامت کا. علی کے چاہنے والوں، ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے، گھبرانا مت. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ڈرنا بھی مت. ساری دنیا مل کر اتنے سے 3-4 لاکھ 13 لاکھ سب سے زیادہ شام کے شیعہ کچھ بگاڑ سکے؟ ان کا کچھ کر لیا؟ لبنان 8 سے 10 لاکھ شیعہ اور لڑنے والے تو 15,000 ہیں. کتنے؟ دنیا مل کر ان کا کچھ بگاڑ سکی؟ یمن بیچارے ننگے بھوکے، پیروں میں جوتی نہیں، 15 سال ہو گئے، کچھ بگاڑ سکی؟ 40 ملکوں کی فوجیں. یہ خامخواہ میں اخبار والے غلط لکھتے، فوجیں 40 ملکوں کی بھیڑیں. ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس وہی ہے کہ بعض لوگوں کو عزت راس نہیں آئی. ہم نے تو انہیں عزت دینے کی کوشش کی تھی مگر ان کا ظرف ہی نہیں تھا. ان کا ظرف نہیں تھا کہ وہ عزت کو سنبھال لیتے. ہے نا؟ یہ عزت سنبھالنا کسی کا کام ہوتا ہے. عزت وہ سنبھالتا ہے جو اللہ کی راہ میں جس کے جسم کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں، وہ عزت سنبھالتا ہے. جس کو کوئی نہیں جانتا مگر شہادت کے بعد دنیا میں ایک بچہ اسے جانتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس عزاداران حسین یاد رکھیے، کربلا ایک صبر ہے اور ایک استقامت ہے. صبر کیا ہے؟ اس کی تشریح ہم نے بہت کی ہے مجالس میں، لیکن وہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے تکرار، بچوں کے لیے، نئی نسل کے لیے تکرار ضروری تھی. بڑے بعض اوقات مجھے کہتے ہیں ریپیٹ ہو گیا. میں کہتا ہوں میرے بھائی ریپیٹ نہیں ہوا، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ نے جب سنا تھا مجھ سے 20 سال پہلے سنا تھا. یہ میرے معصوم بچے جو بیٹھے نا انہی نے نہیں سنا، لہٰذا ان کے کانوں میں مجھے یہ بات بٹھانی ہے. صبر الگ ہے. مصیبت پہ صبر ہوتا ہے، معصیت پہ صبر ہوتا ہے،
عبادت پہ صبر ہوتا ہے، اس کی الگ الگ قسمیں بتائیں۔ استقامت اور چیز، استقامت کیا ہے؟ ثابت قدمی، ڈٹ جانا۔ اور قرآن مجید سے کل بتائیں گے آپ کو کہاں کہاں اللہ کے بندوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ، ایسے لشکر کے جیسے آج سپر طاقتیں ہیں نا، بس یہ ریشو ہے، اور مومنین مختصر سے ڈٹ گئے اور فاتح بنے، شکست دی۔ اس لیے قرآن میں وہ مثالیں دی گئی ہیں آج کے لیے، یہ جو کفر کی باتیں کرتے ہو، کفر نہیں تو کم سے کم باطل کی باتیں کرتے ہو کہ اتنی بڑی طاقتوں سے کون لڑے گا؟ تو فرعون اپنے وقت کا سپر پاور نہیں تھا، نمرود نہیں تھا، شداد نہیں تھا، مقابلے پہ کتنے تھے؟ 3، ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ۔ اسماعیل تو بعد میں آئے، ابراہیم، ہاجرہ اور لوط، بھانجے جناب ابراہیم، یہ تھے نا۔ کتنے تھے بھائی؟ کون جیتا؟ جناب موسیٰ اپنے بھائی کے ساتھ گئے تھے اکیلے، قوم تھی ساتھ، غلط فہمی میں نہ رہنا، قوم لڑنے والی نہیں تھی، قوم تھی مگر لڑنے والی۔ وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، لڑ نہیں ہے تو پھر آپ کو ماننے کا فائدہ۔ کیسا عجیب و غریب ان کا عقیدہ تھا بھائی۔ خدا کا شکر ہے آج والوں کا تو نہیں ہے نا کہ مولا آپ کو اس لیے تو نہیں مانا کہ لڑیں، مصیبتیں اٹھائیں، آپ کا کیا آتی نہیں، آپ مدد ہی نہیں کرتے۔ الحمدللہ کہ شیعوں کا یہ عقیدہ انشاءاللہ کہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آگے بات؟ ہزاروں، لاکھوں، لیکن زندوں سے بدتر مردہ بھاگ گئے نا۔ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، اور قرآن کی تاریخ ہے یہ۔ لڑے تھے، لڑنے والے صرف تھے موسیٰ، جناب ہارون اور ان کے وسیع یوشع، اور 4-5 اور افراد کے نام ہیں، اور ان کو لڑوایا بھی نہیں جناب موسیٰ نے کہ خواہ مخواہ میں یہ 4 شہید ہو جائیں گے ان کے چکر میں۔ اور جب ان سے کہتے تھے لڑو، وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، آپ کے آنے کا فائدہ ہے؟ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں آپ کو ماننے کا فائدہ جب نمازیں پڑھنی ہے تو۔ علی کے شیعو، علی کے شیعو، خدا کے لیے زبان کی چاشنی اور ہے۔ کتنے بدنصیب ہیں بعض جگہ وہ لوگ کہ پڑھے لکھے، دانشور، انٹلیکچل نیچے بیٹھے، اپنے اوپر جاہل کو مسلط کر دیا۔ غور کیا میری بات پہ؟ جاہلوں کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے رہے ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس قوم کی باغ ڈور جاہلوں کے ہاتھ میں چلی جائے وہ قوم زوال کا سفر شروع کر دیتی، پستی کا سفر۔ برا تو لگے گا آپ کو، لیکن ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ مقام تھا علماء کا، دانشوروں کا، انٹلیکچوئلز کا۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے وہاں تو ہو گیا، پھر سوشل میڈیا پہ جو تماشا بناتے ہوئے ایک دوسرے کا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور مذاق اڑا رہی ہے۔ ایسا ہے نا، ایسا ہے۔ بس صبر الگ ہے، استقامت ایک آگے کی منزل ہے۔ استقامت کیا ہے کہ حسین بچا سکتے تھے علی اصغر کو، نہیں، جب تک علی اصغر کے گلے میں تیر نہیں لگے گا ان کے چہروں سے نقاب نہیں اترے گی، ان کے چہروں سے نقاب نہیں اترے گی۔ کیسے ظالم تھے۔ بس چند جملے سن لیجئے، پہلی مجلس ہے میری آج، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جب میں آ کے یہاں بیٹھا تھا نا تو میری کیفیت بہت عجیب تھی، لیکن اللہ نے مدد کی، اور پھر آپ کا شوق، وہ جو آپ کے چہروں پہ جو شوق تھا نا، میں مسکا وسکا نہیں لگاتا نا، خوشامد کرتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ واقعی جب آپ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ پہلی مجلس میں آئے ہیں تو اس کا مطلب آپ شوق لے کر آئے نا، تو اس لیے میں نے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کو ایسے ٹال کے چلا جاؤں طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے، اور میں آپ کو ٹال کے چلا جاؤں، میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا۔ سنیں آگے سے، سن کون ہے یہ علی اصغر؟ دیکھیے مبالغے کی باتیں تو میں کرتا ہی نہیں،
میں تو حقائق پر مبنی تجزیہ پیش کرتا ہوں، حقائق پر مبنی۔ 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ، کوئی اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ وہ آج کل جن کی تاریخیں نہیں بھی نا، لوگ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے نکال لاتے ہیں۔ لوگ ہمیں فون کر کے پوچھتے ہیں بھائی یہ تاریخ ان کی ولادت کے، میں نے کہا بھائی میں جاہل آدمی ہوں، اس کو زیادہ پتہ ہوگا، مجھے نہیں پتہ۔ ہاں سیدھی سی بات ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم کیوں کہیں خواہ خواہ میں الٹی تھی، ہاں بقرات یہ جھاڑنے کے لیے کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم، ہم نے کہیں نہیں پڑھی۔ ابھی اپنے اندازہ لگا رہا ہے کہ 10 محرم کو جو ہے وہ 6 مہینے کے ہوں گے، تو اس کو 6 مہینے کو پیچھے لاؤ تو وہ تاریخ کے نکال لیتے ہیں۔ ارے بھائی 6 ماہ کہا جاتا ہے محاورتاً۔ کیسے کہا جاتا ہے؟ یہ سمجھ لیجئے چھوٹی سی بات، محاورتاً کہا جاتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہو چاہے وہ 8 مہینے کا ہو، کہہ رہے 6 ماہ، کیا محاورے کی زبان میں کہتے ہیں 6 ماہ۔ جیسے 70 بار عربوں میں محاورہ ہے یہ، کہ بھئی میں نے چاہے اس نے 10 بار کہا ہے، لیکن میں نے 70 بار تم سے کہا، تو مطلب یہ نہیں کہ وہ گن رہا تھا 1 2 3 4 5، محاورہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ 70 بار مار دیا جاؤں، کیا ہے یہ؟ محاورے کی زبان ہے۔ 20 25 30 40 لوگ مقابلے پر ہوں گے، 70 آدمیوں کا اکیلے مقابلہ کیا اس نے۔ یہ ہر زبان کے الگ الگ محاورے ہوتے ہیں، کوئی ان میں مناقشہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو بس ضروری نہیں کہ 6 ماہ کے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے، کہیں 11 ماہ لکھا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، میری بات پہ یقین نہ آئے جا کے دیکھ لیجئے گا، کہیں 8 مہینہ لکھا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر 11 مہینے کا بھی ہے نا علی اصغر، تو مجھے بتائیے کتنا بڑا ہے بھائی، کتنا بڑا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ 6 ماہ، 6 ماہ کیوں کہا جاتا ہے؟ محاورتاً۔ وہ محاورہ جو 1 سال سے کم کا بچہ ہوتا تھا اور 4 مہینے سے زیادہ کا ہو جاتا تھا، تو اسے کیا کہتے تھے؟ 6 ماہ کہتے تھے۔ اگرچہ کہ یہ 6 ماہ جو ہے وہ تو فارسی کی اصطلاح ہے، لیکن اس کو یہی کہا جاتا تھا کہ 6 ماہ کا بچہ، شیرخوار بچہ ہے نا، گھٹنیوں چلنے والا بچہ۔ بس عزیزو، بظاہر اتنا سا بچہ ہے نا، اس کا کارنامہ کیا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ عزیزو، کربلا میں جناب سید الشہداء کی شہادت کے بعد دستبستہ عرض کر رہا ہوں کربلا والوں کی خدمت میں معافی کا خواستگار ہو کے، جو میں نے پڑھا اور جو میں نے اپنے علماء اور مراجع سے سیکھا، نتیجہ نکالا، کربلا میں حسین کے بعد سب سے سنگین شہادت علی اصغر، ابھی ثابت کروں گا، سنگین یعنی سب سے زیادہ بھاری۔ شروع کرتا ہوں آپ کے لیے، یہ بتائیے اسی سرزمین پر، کربلا کی سرزمین پر تمام شہدائے کربلا کا خون گرا کہ نہیں گرا؟ گرا ہے نا؟ معصوم کا خون یعنی جناب سید الشہداء کا خون گرا کہ نہیں گرا؟ جذب ہو گیا، خاک شفا بن گئی، لیکن خون تو گرا نا، جناب عباس کا، جناب علی اکبر علیہ السلام کا، جناب اونا محمد، جناب قاسم، سب کا خون ہے نا۔ کئی پہروں کا پیاسا علی اصغر، بدن میں لہو نہیں ہے، جو بچہ اتنے پہروں کا پیاسا ہو، کہاں اس کے جسم میں پانی اور کہاں ہوگا خون؟ اسے لے کر آئے تھے، اور آنے کے بعد یہ کہا تھا کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کوئی آگے نہیں بڑھا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آگے کچھ اور پڑھنا ہے۔ بچے کی گردن پہ جب تیر سے شعبہ لگا تو بچے کا من کا ڈھلک گیا۔ آپ خود سوچئے نا، اتنے پہروں کا پیاسا بچہ جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، یہ جناب سید الشہداء سے منسوب ہے یہ قول کہ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، اس کے جسم سے خون نکلا کتنا ہوگا؟ 1 چلو۔ کتنا نکلا؟ حسین نے گلوئے مبارک کے نیچے ہاتھ لگا دیا، چلو بھر گئے۔
حسین نے اس چلو کو چاہا کہ زمین پہ پھینکے، زمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گر جاتا، قیامت تک دانے اناج نہیں اگتا تھا۔ حسین نے چاہا آسمان کی طرف اچھالو، نہیں، حسین قیامت تک ایک قطرہ پانی کا نہیں برسے گا۔ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آئی؟ یہ کربلا کی زمین نے سب کے خون کو قبول کیا، لیکن اس ننھے شیر خار کے خون کی اتنی طاقت تھی کہ زمین بھی کانپ گئی، آسمان بھی کانپ گئے۔ نہیں معبود، نہیں معبود، اس معصوم شیر خار کا خون ہماری طرف نہیں آنا چاہیے۔ کیا ہوا پھر؟ حسین، حسین، حسین ہے وہ ہستی جس نے اس معصوم کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا، معصوم کے چہرے، اپنے معصوم کے خون کو اپنے چہرے پہ، اور کہا اے نانا جان، اسی چہرے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آپ دیکھا، آپ نے ان ظالموں نے میرے شیر خار پہ بھی رحم نہیں کھایا۔ معمولی نہ سمجھیے۔ ابھی دوسرا منظر بتاؤں، علی اکبر، علی اکبر کے لاشے پہ کیسے گئے تھے حسین؟ چلا نہیں گیا تھا، گھٹنوں کے بل گئے تھے، بچوں کی مدد سے لاش اٹھائی تھی، لے آئے تھے نا، خیمے میں لے آئے تھے نا۔ لیکن یہ کیسا مجاہد ہے کربلا کا علی اصغر؟ حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا ہے، خیمے تک جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ کسی کے لاشے کو لانے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوئی حسین کو، لیکن علی اصغر کے لیے جاتے تھے، پھر آتے تھے۔ 7 بار ایسا ہوا نا، اعمال عاشورہ میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ 7 بار آگے بڑھتے ہیں، 7 بار۔ تو اب معلوم ہو گیا یہ کتنا مستند عمل ہے، کیونکہ یہ وہی عمل ہے کہ حسین علی اصغر کو لے کر جانے کی کوشش کرتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی خیمے میں جانے کی کہ اس کی ماں کو کیسے سمجھاؤں گا، کیسے بتاؤں گا، جب وہ پوچھے گی کہ اتنے اتنے سے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ آخر ساری طاقت جمع کی حسین نے اور آواز دلے رباب، اپنے بچے کو لے جا۔ ماں سے پہلے سکینہ دوڑی دوڑی آ گئی اور آتے ہی گلا کرتی ہے، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے کوئی جواب تھوڑی دیا، ابا کے دامن کو ہٹا دیا۔ اب جو سکینہ نے دیکھا علی اصغر کے لاشے کو، خون بھرے لاشے کو، آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے، باری الہا، اتنی سی عمر کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ رخصت کیا، ماں سے بھی رخصت کیا۔ آئیے ہمارے ماموں ڈاکٹر کلب صادق صاحب اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، عجیب واقعہ۔ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے، آج سے میرا خیال ہے 30 سال پہلے، تو میں نہیں سنا تھا ان سے۔ تو ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ہندوستان میں کہیں جا رہے تھے، تو ظاہر ہے جیسے بات چھڑ جاتی ہے، معلوم ہو گیا، حلیے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہے۔ جیسے آج اگر کسی کو ٹرین میں پتہ چل جائے ہمارے گلے پڑ جاتا ہے، لیکن شکر ہے کہ ہمارے گلے پڑے اور کسی کے گلے نہ پڑے، کیونکہ ہم سنبھال لیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ مولا کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ سنبھال لیتے ہیں ان لوگوں کو جو آتے ہیں نا، خاص سمجھ گئے نا اب، خاص اسلام کے چیمپئن ٹھیکیدار۔ تو وہ جا رہے تھے، ہندو پنڈت، تعارف ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ خیال ہے۔ اس نے سوال جواب شروع کر دیے، اعتراضات۔ اب ان کو 2 پہلوؤں سے بچانا ہے، اسلام کے حوالے سے بھی، تشیع کے حوالے سے بھی۔ تو اس نے واقعہ کربلا کے بارے میں پوچھا کہ بھئی آپ یہ واقعہ کربلا میں بہت شور کرتے ہیں، معذرت اللہ، یہ کیا ہے؟ سفر لمبا تھا،
یہ میں نے خود سنا ہے، ممبر پہ سنا ہے، صادق ماموس کی زبان سے سنا ہے۔ کہا چلیے آپ کو بتاتے ہیں واقعہ کربلا، مختصر بتانا شروع کر دیا کہ وقت کم ہے، چلیے آپ یہ سن لیجئے، پس منظر بتا دیا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ اتنی معلومات سب کو ہونا چاہیے میرے دوستو کہ خلاصہ کربلا کا ضرور یاد رکھا کرو، تاکہ کہیں کوئی پوچھے کہ کربلا میں ہوا کیا تو بتا تو سکو اس کو کم سے کم۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو اب جناب کہا کہ بتاتے خیر جب شہادتوں کے وقت آئے تو دیکھا کہ ذرا سا وہ بیچارہ غمگین ہوا۔ جو ہی جناب علی اصغر کی شہادت کا ذکر آیا اور صادق ماموں فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ حرملہ نے تیر کمان سے چھیڑا تو وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا، کہتا بس مولانا اس سے آگے نہ بتانا۔ کہ کیسے ملعون لوگ تھے، کیسے ظالم تھے، 6 ماہ کے بچے کا جنگ سے کیا واسطہ، 6 ماہ کے بچے کو مار ڈالا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی غیر مسلموں سے بھی علی اصغر بتا رہا ہوں کہ علی اصغر کی شہادت وہ شہادت ہے جو کسی سے برداشت۔ میں چہروں پہ پڑھوں گا مصائب، لیکن صرف ایک جملہ یاد دلانا چاہتا ہوں، یاد ہے نا؟ جابر نے سب کی شہادتیں سن لی تھی، لیکن جو ہی اس ذاکر نے بنی اسد کے ذاکر نے حارث نے بیان کیا تھا، علی یہیں پر پہنچا تھا کہ علی اصغر کے گردن کا نشانہ لیا تو وہ گھبرا کے کھڑا ہوا تھا، کہتا تھا بس آگے مت بتانا کیا ہوا۔ تو سید سجاد نے یہی تو کہا تھا نا، بس نانا کے صحابی کیا ہوا؟ کہ مولا میں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا، کہ بس سید سجاد کے دل سے پوچھ، علی اصغر کی گردن پہ تیر لگتے دیکھا، علی اصغر کا گلا کٹتے دیکھا، بابا کا گلا کٹتے دیکھا، بابا کے سر کو نو کے سینہ پر دیکھا۔ جابر رسول زادیوں کو سر برہنہ بازاروں میں دیکھا۔ بس آخری جملے سن لیجئے، یہ میں نے کیوں میدان بنایا؟ زمین ہمار کی آپ کو معلوم ہو جائے کہ علی اصغر کون۔ اور جب علی اصغر کو دفنا دیا تھا حسین نے، قبر کے نشان مٹا دیے تھے اور قبریں اور زمین کھودی جا رہی تھی علی اصغر کا لاشا تلاش کرنے کے لیے، ماں کا دل دہل رہا تھا، معبود میرے اصغر کی خیر ہو، میرے اصغر کی خیر ہو۔ ماں کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی نیزہ میرے بچے کے سینے میں نہ لگے، لیکن عزاداران حسین فاتح کربلا علی اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے نا۔ علی اصغر نے فوراً یعنی یہ دعا کی ہوگی، علی اصغر کی تمنا تو یہ ہے کہ اے میری ماں یہ دعا نہ مانگ، تیرے علی اصغر کو گوارا نہیں کہ سب شہداء کے سر تو نیزوں پر ہو اور جو فاتح جنگ کربلا ہو اس کا سر نہ ہو۔ بس علی اصغر کی تمنا پوری ہوئی، ایک نیزہ جو زمین میں گیا، اب جو واپس آیا تو نو کے نیزہ پہ ام رباب کا کلیجہ علی اصغر کی صورت میں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔